سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ندیم عباس عابدی ابن مرحوم و مغفور سید نذیر حسین عابدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام المؤمن أشد من زبر الحديد ان الحديد اذا دخل في النار لعنا وان المؤمن لو قتل ونشر ثم قتل لم يتغير قلبه۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب، ایک بندے خدا، ایک مرد مومن کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے اور ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ ارشاد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے کہ مومن اپنے ارادوں میں پتھر سے، لوہے سے بھی زیادہ، اشد من زبر الحدید، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لوہے جیسا سخت ہے، بہت توجہ کیجیے گا، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لوہے جیسا سخت ہے، بلکہ کہا اشد من زبر الحدید، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوہے کو جب دخل فی النار لعنا، لوہے کو جب آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو لوہا نرم ہو جاتا ہے، لیکن مومن جب اسے قتل کیا جائے اور اسے پھر زندہ کیا جائے، ثم نشر لم يتغیر قلبہ، اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے استقامت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کا ایمان کمزور نہیں پڑتا ہے۔ مومن ارادوں کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہوا کرتا ہے۔ مومن اپنے عزم و ارادے میں ایک لوہے سے بھی زیادہ طاقت والا ہوا کرتا ہے۔ تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اور آئیے ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں، مومن ہی کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ المومن کیس، مومن عقل مند ہوا کرتا ہے، المومن ینظر بنور اللہ،
اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے. المومن ینظر بنور اللہ, نور الہی کی روشنی میں دیکھتا ہے. اس کی آنکھیں عام آنکھوں کی طرح نہیں ہیں, کیونکہ یہ مومن جس آنکھ سے دیکھا کرتا ہے اس کی جو صلاحیت ہے وہ کسی عام آنکھوں میں نہیں ہوتی. ینظر بنور اللہ, مومن کی آنکھیں سمندروں کی تہوں تک پہنچ جایا کرتی ہیں. مومن کی آنکھیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آسمانوں کے آخری مرحلے تک بغیر کسی ٹیلی اسکوپ سے مومن دیکھ لیا کرتا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات آج آپ کی خدمت میں اس مجلس کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے عزم و ارادے میں, کہ اس کے ارادے کو ظالم کتنی بھی طاقت کا استعمال کیوں نہ کرے, جبر و تشدد کا استعمال کیوں نہ کرے, لیکن مومن اپنے مضبوط ارادوں کی وجہ سے کسی سے بھی خوف نہیں کھاتا ہے. یہ ہے مومن کی علامت, یہ ہے مومن کی پہچان. آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ظالم ظلم کر کے تھک گیا لیکن مظلوم کا حوصلہ پست نہیں ہونے پایا. مظلوم اپنے عزم و ارادے میں اسی طریقے سے پہاڑ کی طرح سے مضبوط ڈٹا رہا اور سہنے میں میدان میں موجود رہا. واقعات بہت زیادہ ہیں. میں مومن کے دو رخ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا, ایک مومن کا ظاہری رخ اور ایک مومن کا معنوی رخ. عام طور سے جو مومن کا ظاہری رخ ہے اس پر تو گفتگو ہوتی ہے, لیکن مومن کا جو معنوی رخ ہے, جو جنبہ معنوی ہے, اس کی طرف گفتگو کم ہوتی ہے. میں ذرا سا تذکرہ جنبہ مادی کا کروں گا, اس کے بعد پھر جنبہ معنوی کا ذکر ہوگا. جنبہ مادی کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جناب بلال کتنے بڑے مومن تھے کہ عزم و ارادے میں کوئی کمی جناب بلال کے نہیں آئی. کیسے؟ جسم اتنا مضبوط تھا کہ جناب بلال کو پکڑ لیا دشمنوں نے اور ان کی قمیص اتار دی اور عرب کی جلا دینے والی تپش حرارت اور گرمی میں ان کو ریت کے اوپر لٹا دیا گیا اور ان کی پشت کے اوپر ایک پتھر رکھا گیا اور اس پر ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا تھا بلال ابھی بھی وقت ہے, محمد کے دین سے دوری اختیار کر لو گے تو ہم تمہیں جو ہے آزادی عطا کریں گے. اور وہ شخص جب بلال کی سینے پہ, میں نے پشت کہا, بلال کے سینے پر پتھر رکھ کے جمپ کرتا تھا تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک آواز نکلتی, جب کسی کے سینے پر کوئی اچھلتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے. بلال عزم و ارادے کے اس چٹان کا نام تھا کہ جب وہ اچھلتا تھا وہ دشمن خدا, تو بلال کی زبان سے جو آواز نکل رہی تھی وہ احد احد کی صدائیں تھیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے اس مومن نے یہ فنا فی اللہ ہو چکا تھا اور اس طریقے سے اس کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے موجود تھی کہ جب آواز بھی نکل رہی ہے تو احد احد کی آواز نکل رہی ہے. یہ ہے بلال. یہ مومن کا جنبہ مادی بھی ہے اور جنبہ معنوی بھی ہے. میں اس کو جنبہ مادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے جسموں کو مختلف اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان کا ایمان کس طریقے سے مضبوط رہا. جناب عمار کو شہید کیا گیا, پیغمبر کے بہت سے چاہنے والوں کو ستایا گیا, لیکن ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی. متوکل نے زیارت امام حسین کے لیے روکا, لیکن جانے والوں نے کہا ہمارا سر تو تم قلم کر سکتے ہو
لیکن یہ سر چونکہ حسین کی بارگاہ میں جھکنا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں نہیں جھک سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حسین سے جو ہے یہ سبق لیا تھا. الا ان الدئی یبن الدئی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. امام حسین نے کہا میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو مومن واقعی وہ ہے کہ جو قتل ہونا تو قبول کر سکتا ہے لیکن ذلیل ہونا قبول نہیں کر سکتا. حیات من الذلہ. امام حسین نے کہا مجھے اس نے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, میں قتل ہو سکتا ہوں لیکن اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا. تو مومن کی استقامت, مومن کا ارادہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں ناکام ہو گئیں, لیکن مومن کو اس کے ارادے میں آپ دیکھیے بنی عباس نے اور بنی امیہ نے کیا کیا ظلم نہیں کیے. اگر کوئی اہل بیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیا کرتا تھا تو محض اتنی سی بات پر یہ بادشاہ, یہ ظالم بادشاہ انہیں قتل کر دیا کرتے تھے. آج آپ دیکھیے کچھ ملک آج بھی ہیں کہ جہاں پر یا حسین کہنا یا علی کہنا بہت مشکل ہے. حرم پیغمبر اسلام مسجد نبی میں ایک محب اہل بیت تھا جس کا تعلق ایران سے تھا, اس نے یا علی کہا تھا. میں نے وہ ویڈیو خود دیکھا ہے. یا علی کہا تھا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے مسجد نبی کے باہر کا جو حصہ ہے, جو اوپن حصہ ہے, وہاں پر لا کر یہ اعلان کیا وہاں کے قاضی نے کہ چونکہ اس کے زبان میں اس فاسق و فاجر نے بلند آواز سے یا علی کہا ہے اس لیے یحکم بثمانین جلدہ, اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے ایک یا علی کہنے کے اوپر. لیکن اس مومن کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا, نہ اس نے معافی مانگی نہ ان کے اعتبار سے توبہ کی, بلکہ اس نے کہا میں نے جو کہا ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں. تو مومن ایسا ہوا کرتا ہے عزیزو. ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جب وہاں پر عبداللہ ابن حذافہ جب قیصر روم کے سامنے لائے گئے تو قیصر روم نے بہت کوشش کی, ان کے سر سے پیر تک زنجیر میں جکڑ دیا اور کہا تم میرے مذہب پر آ جاؤ ورنہ تمہیں یہ سامنا کرنا پڑے گا. اور انہی کے سامنے ایک پیتل کے دیگ میں تیل کھولایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان کو اس میں ڈال دیا گیا. ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہیں کٹ کٹ کے باہر نکلے, اوپر کی طرف تیر رہے تھے, اور کہا گیا عبداللہ ابن حذافہ سے کہ دیکھو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی, تم نے وہ دین نہیں چھوڑا تو تمہارا بھی حشر ایسا ہی ہوگا. لیکن اللہ اکبر, ایسا ایمان تھا پیغمبر اسلام پر اور اللہ پر کہ وہ بادشاہ بھی ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں کر سکا اور یہ ثابت قدم رہے. اور جب تک تاریخ مومنین کی لکھی جائے گی تو ان کا نام بھی اس میں درج ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا. ایک جنبہ مادی تھا, اب آئیے ایک جنبہ معنوی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ مجلس آن لائن ہے اور آن لائن مجلس کا انداز, وہ مجلس جو ممبر پر پڑھی جاتی ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوا کرتا ہے. تقریباً ایک طرح سے ایک لیکچر ہوتا ہے اور وہی اس کا انداز ہوتا ہے جو آن لائن مجلس ہوتی ہے. سنیں عزیزان محترم, جنبہ مادی تو آپ نے مومن کا سنا, اب آئیے جنبہ معنوی, یعنی معنوی اسپریچولیٹی جو ہوتی ہے مومن کی اتنی قوی ہو جایا کرتی ہے کہ یہ اپنی اسپریچولیٹی کی وجہ سے اپنی معنویت کی بنا پر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اسے پہچاننا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان بلند شخصیتوں میں جنہوں نے اپنے عرفان کو, اپنی معنویت کو بہت بلند کیا ہے,
ان میں سے ایک شخصیت اس زمانے میں گزری ہیں آیت اللہ بہجت، ابھی 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ یہ وہ شخصیت تھی آیت اللہ بہجت کی، وہ شخصیت تھی کہ جسے لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں، یہ کتنے بلند ہیں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ معنویت کیا ہوا کرتی ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، شاید کوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آیت اللہ بہجت اتنی بلند شخصیت کے حامل تھے، مالک تھے، اس معنویت کی عظیم درجے پر فائز تھے کہ جہاں پر ہمارا طائر فکر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں پر آیت اللہ بہجت پہنچے ہوئے تھے۔ سنیں عزیزان محترم، انہوں نے اپنے باطن کو اتنا مضبوط کیا تھا اپنی ریاضت کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، اپنی پاکی اور طہارت کے ذریعے، کہ یہ لوگوں کو اس کی ریئلٹی، اس کی حقیقت کے ساتھ پہچان لیا کرتے تھے۔ اس لیے کوئی ایک ایسا بھی شخص ہو، اچھا ہو یا خراب ہو، جب ان کے سامنے آتا تھا تو اسے وہ جیسا ہوتا تھا اسی اعتبار سے پیش آتے تھے۔ بہت مومن انسان ہوا کرتا تھا تو اس سے اسی حساب سے پیش آتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بہت بدکار ہے، بہت ہی فاسق ہے، گنہگار ہے، تو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ وہ ایران کا ایک بہت بڑا ایران کی وزارت میں تھا، شاید ڈپٹی منسٹر تھا، اس کا نام گنجی تھا۔ جب وہ ان سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اتنا بڑا آدمی گورنمنٹ میں، لیکن آیت اللہ بہجت نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، حشم و خدم کے ساتھ آیا تھا، لیکن آیت اللہ بہجت نے کہا، جب اس نے کہا کہ جاؤ کہ کہہ دو کہ فلاں آیا ہوا ہے ملنے کے لیے، تو آغا بہجت نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کہا یہ کہہ دو کہ اس سے ملنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے بڑی آسانی سے لے لیا اس بات کو۔ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس تو وقت ہے، لیکن ایسے شخص کے پاس ایسے شخص سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص، اس نے ایران میں بہت بڑا غبن کیا تھا اور چوری کیا تھا، اور راتوں رات وہ امریکہ بھاگ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، چند مہینے پہلے آغا بہجت کو معلوم تھا یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ یہ معنویت ہے انسان کی، یہ معنویت ہے انسان کی کہ انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تہران میں ایک یونیورسٹی سے کچھ کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہے، معاف کیجیے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ ان کی لسٹ بنائی گئی کہ وہ قم جائیں گے آیت اللہ بہجت سے ملنے کے لیے۔ ان اسٹوڈنٹس میں ایک ایسا بھی اسٹوڈنٹ تھا کہ جو نہایت ہی فاسق و فاجر و گنہگار تھا اور بہت سے گناہوں میں ملوث تھا، اس کا نام بھی آ گیا۔ یہ سب کے سب جب وہاں پہنچے تو آغا بہجت نے ہر ایک سے بہت ہی مسکرا کر ملاقات کی، انہیں ویلکم کیا، انہیں خوش آمدید کہا، لیکن جب یہ شخص آیا تو آغا نے اس کی طرف سے جو ہے چہرہ موڑ لیا۔ اس کا نام حمید بتایا گیا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ اس سے رخ موڑ لیا۔ اس نے کہا، آغا نے سب سے تو ٹھیک سے بات کی لیکن مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ تو کسی نے کہا شاید وہ تمہارے گناہ کو پہچان گئے ہیں۔ اس نے وہیں پر توبہ کی کہ میں گناہوں کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، جو گناہ کرتا تھا وہ اس نے توبہ کی انہی کے سامنے، اور جب وہاں پہنچا تہران تو ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے ایک خالص مومن بن گیا۔ 1 مہینے کے بعد اتفاق دیکھیے کہ پھر اسی یونیورسٹی سے ایک دوسرا گروپ جا رہا تھا۔ اس نے بڑی منت و سماجت کی، کہا نہیں، جا رہا تھا آغا بہجت سے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا مجھے بھی لے چلو، کہا تم تو جا چکے ہو، تم اب نہیں جاؤ گے۔ بہت منت و سماجت کی لیکن اسے انکار کر دیا گیا۔ آخر کار اتنا اصرار کیا تو
مینجمنٹ نے اسے قبول کیا اور ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گیا جنہیں آیت اللہ بہجت سے ملنا تھا۔ اب جو آیت اللہ بہجت کے پاس یہ جوان گیا تو بہت ہی مسکرا کر آیت اللہ بہجت پیش آئے اور گویا سب سے زیادہ امپورٹنس اور اہمیت اس جوان کو دی۔ اور جب یہ جوان داخل ہوا ہے تو آقا نے مسکرا کر اسے ویلکم کہا اور اسے اپنے قریب بلایا اور کان میں ایک جملہ کہا کہ میرے بھائی، 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ تم نے امام زمانہ کے دل کو خوش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اسے معنویت کہا جاتا ہے۔ شیخ آغا احمد نراقی ایک بہت ہی بلند ہستی کا نام ہے، ان کی اخلاق کی کتاب آج بھی معرکۃ الآراء کتابوں میں شامل کی جاتی ہے۔ علماء عرفان کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو آغا نراقی کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے، آیت اللہ قاضی کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے، شیخ رجب علی خیاط کا تذکرہ ہونا ہی ہونا ہے، آیت اللہ بہجت کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے۔ آغا نراقی یہ نجف میں وہاں پر حرم میں یا کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ظہرین کی نماز۔ ایک جوان ہر روز ان کی نماز میں صف اول میں شریک ہوا کرتا تھا آغا نراقی کی۔ ایک دن آغا نراقی نجف کی گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو موچی کا کام کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، موچی کا کام کر رہا ہے، ایک جوان موچی کا کام کر رہا ہے۔ قریب گئے، دیکھا یہ تو وہی جوان ہے کہ جو صف اول میں ہر روز نماز جماعت میں شامل رہتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹا تم اتنا معمولی کام کر رہے ہو، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ کہا وہ جو لوہا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کو آپ لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں، جس پر کیل ٹھوکی جاتی ہے، موچی لوگ جس پر کیل ٹھوکتے ہیں، شاید 2-3 کلو کا اس کا وزن ہوتا ہوگا۔ انہوں نے کہا لاؤ یہ لوہا مجھے دے دو۔ آغا نراقی نے لوہے کو لیا اور پڑھ کر اس لوہے پر کچھ دم کر دیا۔ جیسے ہی اس لوہے پر پڑھ کر کچھ دم کیا، وہ لوہا جو تھا وہ سونے کا ہو گیا۔ آغا نراقی نے کہا یہ لو بیٹا، اسے بیچ کر مارکیٹ میں اسے فروخت کرو اور اس سے کوئی اچھا کاروبار کرو۔ یہ جوان مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ جوان مسکراتا ہے اور ایک مرتبہ وہ بھی کچھ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس لوہے کے اوپر، اس سونے کے اوپر جو پہلے لوہا تھا اور اب سونا ہو گیا ہے، اس پہ پڑھ کر کچھ دم کرتا ہے تو وہ سونا پھر لوہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آغا نراقی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ لوہے سے سونا بنانا تو آسان تھا، لیکن سونے کو پھر لوہے میں تبدیل کر دینا یہ کسی ولی اللہ کا کام ہو سکتا ہے جو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہ جوان، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے موچی کا، یہ وہ جوان ہے کہ جس کا براہ راست رابطہ امام زمانہ سے ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کا نچوڑ اور خلاصہ، پوری مجلس کا نچوڑ اور خلاصہ جسے مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ معاشرے میں کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا رشتہ، جس کا رابطہ امام زمانہ سے ہو، وہ امام زمانہ سے مل رہا ہو، جس سے آپ ہر روز ملتے ہوں، جس سے آپ معمولی انسان سمجھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی بلند حدیث سنیے، لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرهم عند اللہ کبیر۔ دیکھو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہو۔ بہت سے لوگ، جان علی شاہ کاظمی صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، کہ پاکستان میں ایک شخص جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو 2 نورانی شخصیتیں
رات میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے ان کا غسل و کفن کرنا ہے. پوچھا گیا آپ لوگ کون ہیں؟ گھر والوں نے پوچھا اتنی رات میں. کہا مجھے امام زمانہ نے اس کے لیے بھیجا، اس کام کے لیے بھیجا ہے، میں ان کی جانب سے آیا ہوں. کہا یہ کون تھا؟ گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی. کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ وکیل تھا امام زمانہ کا. اللہ اکبر. امام جسے وکیل بنائیں، امام جسے اپنی نمائندگی دے دیں، وہ کتنا عظیم ہے. چھٹے امام کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، یہ نہ کہو کہ تم شیعہ ہو، ایسے کردار کو اور ایسے کریکٹر کو بناؤ کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. اور پھر دوسری حدیث یہ ہے تم اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ شیعہ آل محمد ہے. شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے شرمندگی، ننگ اور عار کا سبب نہ بننا. لہذا مومن واقعی وہ ہے اشد من زبر الحدید، جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتا ہے. کیوں؟ لوہے جیسا نہیں ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ لوہا تو آگ میں ڈالنے کے بعد نرم ہو جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے کہ جسے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، لم یتغیر قلبہ، پھر بھی اس کے عزم و ارادے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، لیکن اگر اس کی جیتی جاگتی زندہ تصویر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آپ دیکھیے. میں ایک صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں بڑوں کی بات جانے دیجئے، جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں ہی، لیکن عزاداروں، بچے بھی عزم و ارادے میں کوئی کم نہیں ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ تاریخ بشریت میں بہت سے واقعے ہوئے ہیں اور بہت سے غزوے ہوئے ہیں اور بہت سے جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا کی جنگ کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں جیسا جذبہ بڑوں میں تھا ویسا ہی جذبہ چھوٹوں میں بھی ہے، جیسا جذبہ مردوں میں تھا ویسا ہی جذبہ عورتوں میں بھی ہے. جناب سکینہ ہو، جناب علی اصغر ہوں، آپ دیکھیں ہر ایک اسی جذبے کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گا. میں چیلنج کرتا ہوں، جس کے پاس جیسی بھی کتاب ہو، بہت کچھ آل محمد کے خلاف لکھا گیا، لیکن کوئی کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ کوئی یہ لکھ دیتا کہ کربلا میں غیر کا بچہ، میں جناب سکینہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام بچہ جس کا تعلق خانوادہ اہل بیت سے نہ بھی ہو، کہ اس نے آ کر یہ کہا ہو 10 محرم کو، مولا حسین معاذ اللہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے کیونکہ اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے. العطش کی صدائیں بلند کی، یہ تقاضۂ بشریت ہے پیاس، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب بہت ہو گیا، اب یزید کے سامنے آپ خود کو سرنڈر کر دیجئے تاکہ ہمیں پانی مل جائے. پیاسے ہیں لیکن ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اشد من زبر الحدید ہیں، یہ لوہے سے بھی زیادہ اپنے ایمان اور اپنے استقامت میں مضبوط ہیں، قوی ہیں. تبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی حسین میں اور باقی لوگوں کی قربانی میں ایک فرق یہ ہے، حسین کی قربانی بے مثال ہے. حسین بقیہ لوگوں نے قربانی دی، اولیاء اللہ نے، اللہ والوں نے قربانی دی، لیکن ان کی قربانی میں اور حسین کی قربانی میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ جب ان کی قربانی کی بات آتی ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے انہوں نے قربانی میں کیا دیا، لیکن جب حسین کی قربانی کی بات آتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے حسین نے قربانی میں کیا نہیں دیا، سب کچھ تو قربان کر دیا. یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی حسین نے قربان کر دیا. ہاں عزادارو، ظلم دیکھیں، بس ایک ظلم کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. تنہا ایک جنازہ ہے
ذرا کربلا کو تو پہچانیے، اور حسین نے کیسی کیسی قربانی دی ہے اور کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ ربط مصائب بھی ہے اور مصائب بھی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ انسان درندگی پر اترتا ہے تو کتنا درندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یزید جیسا ظالم نہیں مل سکتا، حسین جیسا مظلوم نہیں مل سکتا ہے۔ جب حسین نے تمام شہیدوں میں حسین نے ایک شہید کا جنازہ جو ہے دفن کیا ہے پشت خیمہ میں، جب حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تیرے سے شعبہ سے، حرملہ کے تیرے سے شعبہ سے شہید ہو گیا، تو امام حسین نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ کو یاد کیا، آواز دی شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں کس طریقے سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا بلکہ تیرے سے شعبہ سے جو ہے شہید کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، علی اصغر کی قربانی امام حسین نے پیش کی۔ خیمے کے پیچھے ایک ننھی سی قبر کھودنا شروع کیا۔ اب حسین کتنا بے کس ہو گیا ہے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ ذرا تاریخ میں جائیے تو آپ مجھے کوئی ایک ایسا باپ تلاش کر کے بتائیے کہ کوئی ایک ایسا باپ ہو جو اپنے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہا ہو۔ یہ پت تنہا حسین نے کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں، مجھے یقین ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ عزاداروں، علی اصغر کو امام حسین نے دفن کر دیا۔ جب یہ 11 محرم آئی ہے عزیزو، شہداء کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہونے لگے نا، تو ایک ایسا ظلم ہوا ہے کہ بشریت آج بھی کانپ رہی ہے اس ظلم سے۔ کسی نے کہا، بلکہ پسر سعد نے کہا، شہداء کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے۔ سروں کو شمار کرنا شروع کیا، ایک سر کم نظر آیا۔ کہا ہاں ایک حسین ایک ننھی سی لاش کو لے کر آئے تھے، ایک سر کم ہے، حسین کے بچے کا سر جو ہے نہیں مل رہا ہے۔ بس عزادارو، پسر سعد نے حکم دیا کہ نیزہ بردارو، ذرا سا علی اصغر کی لاش تلاش کرو۔ نیزہ بردار آگے بڑھے۔ عزیزو، میرا دل یہ کہتا ہے جب نیزہ مارنے والے زمین میں نیزہ مار رہے ہوں گے تو کیا رباب اس منظر کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی؟ جیسے جیسے زمین پر نیزہ مارا جا رہا ہوگا، میرا دل یہ کہتا ہے یہ نیزہ زمین کربلا کو نہیں مارا جا رہا ہے، ارے یہ رباب کے دل پر لگ رہا ہے۔ ہاں گیا، ادھر نیزہ مارا جا رہا ہے، ادھر نیزہ مارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عزادارو ایک نیزہ بردار آگے بڑھا، اس نے زمین پر ایک نیزہ مارا۔ اب جو نیزے کو باہر نکالا تو علی اصغر کی لاش برآمد ہوئی۔ بس کہیے تو میں ایک جملہ کہہ دوں عزیزو، حسین 2 فرزند کو لے کر آئے تھے، ایک کو زندگی میں نیزہ مارا گیا، ایک کو مرنے کے بعد نیزہ مارا گیا۔ جسے زندگی میں نیزہ مارا گیا اسے علی اکبر کہتے ہیں، جسے مرنے کے بعد جس کے جسم پر نیزہ لگا اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ علی اصغر کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ جل وعلا التماس سے دعا کر، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔
پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مرحوم مغفور جناب سید ندیم عباس عابدی ابن مرحوم سید نذیر حسین عابدی کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر دیجیے۔